السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے سلسلے در کتاب تلاوت باب الحج میں سے درس نمبر 8 ہے۔ اس میں ہم جو ہے جب آپ حاج کرام حج کو عمرے کو جا کے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو شاہ وہاں کیسے داخل ہونا ہے، داخل ہونے کے آداب کیا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر آخر جو پیراگراف ہے اسی کا کہ مکے میں جو لوگ حرم سے باہر حدود سے آتے ہیں، مکے سے باہر سے آتے ہیں، آیا کیا یہ لوگ احرام کے بغیر مکے میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، اس پر بھی مختصر توضیح ہے۔ تو شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں فائدہ ارادہ، جب بھی آپ ارادہ کریں، یعنی آپ باہر سے پہنچ گیا، مکے میں پہنچ گیا، مکے کے قریب پہنچ گیا، مکے میں داخل ہونا ہے، فائدہ ارادہ ان یدخل مکہ تھا، جب آپ ارادہ کریں مکہ شریف میں داخل ہونے کا، تو ایک تو احرام پہننے کے لیے غسل تو پہلا کیا ہوا تھا نا، ابھی دوبارہ ایک تصل استحباب آپ غسل کریں مستحب طور پر، یعنی ابھی یہاں دوبارہ غسل کرنا مکہ شریف میں داخل ہونے کے لیے یہ مستحب ہے، آپ کر سکیں تو ثواب ملے گا آپ کو استحباب کا، اور نہیں کر سکا تو آپ کے حج کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، ثواب سے اور داخلہ پھر آپ نے غسل کر کے پھر داخلہ مکہ تک مکہ شریف میں آپ داخل ہوگا، اور مکے میں جب آئیں گے آپ کا مقصد تو کعبے پہ پہنچنا ہے، طواف کے لیے آپ نے جانا ہے، خواہ حج یا عمرے کا، تو وابتدا بالمسجد الحرام، اور آپ کی جب ابتدا جو مسجد حرام سے ہوگا، چونکہ اب مطاف میں پہنچنے سے پہلے مسجد الحرام آتا ہے، کعبے کے مکے کے حدود گزرتے ہوئے جو آپ حرم سے قریب ہوتے جائیں گے، حرم کی حدود میں داخل ہوگا، اس کے بعد جو ہے اب مسجد الحرام آئے گا جو کعبے کے چاروں طرف پھیلا ہوا، یہ مسجد بہت عظیم کئی لاکھ لوگ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس حرم کے حدود سے آپ گزر جائیں گے، پھر آپ طواف کرنے کی جگہ مطاف پہنچے گا، مطاف سے گزر جائے گا، سامنے مطاف کو بھی پہنچیں گے، سامنے کعبہ شریف کا جو عمارت خوبصورت دل نشین آپ فرماتے ہیں جو ہے وہ ابتدا کریں گے مسجد الحرام سے، جو گوشت آپ کو نظر آئیں گے مکے میں جب قریب پہنچے۔ وَإِذَا آيَنَ الْبَيْتَ، اور مسجد حرام کے کسی بھی ایسے کہ کسی بھی مین گیٹ سے آپ دیکھیں گے، البتہ اس زمانے میں مسجد کا حدود چھوٹا تھا نا، تو کسی بھی گیٹ پہ پہنچیں گے، مسجد کے قریب پہنچا آپ کو کعبہ نظر آتا ہے، لیکن ابھی کچھ جگہوں سے نظر آتا ہے، آپ حرم کے مین گیٹ پر جب آپ پہنچیں گے آپ کو اندر کعبہ نظر آتا ہے، کچھ جگہوں سے نظر نہیں آتا ہے، لیکن شاست کے دور میں چونکہ وہ حرم کے حدود کا جو مسجد کے اطراف میں جو مسجد تھا وہ چھوٹا تھا، تو حتیٰ جیسے عثمانی حکومت کے دور میں بھی بنایا ہے وہ بھی زیادہ بڑا نہیں ہے، اس کے بعد جو اسے 10-15 گنا زیادہ بڑا بنایا ہے، لہٰذا جو اس زمانے میں آرام سے نظر آتے تھے، جو آپ مسجد کے قریب پہنچے تھے نا، آپ کو کسی بھی گیٹ سے آگے سامنے آپ کو کعبہ نظر آتے تھے، اس لیے شاست اس حساب سے بتا رہے ہیں۔ فَإِذَا آيَنَ الْبَيْتَ، آپ کی ابتدا مسجد حرام ہوگا، مسجد کے گیٹ پہ آپ پہنچیں گے، اور کسی بھی گیٹ سے اس زمانے میں، ابھی میں نے بتایا بعض جگہوں سے نظر آتا ہے بعض جگہوں نظر نہیں آتا ہے، اس وقت نظر آتے تھے۔ فرماتے ہیں جب آپ کو نظر آئے گا کعبہ شریف، اس کی مین عمارت مقدس ہیں، تو اس وقت کعبہ جو نظر آئے گا آپ دعا کریں، دعا یہ کرو اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و محابتا و برا و تکریما، خدا پروردگارا تو اللہ زد ھذا البیت، تو اضافہ کرے اس گھر کی، تشریفاً اس کے شرافت میں، اس کے مرتبے میں، تعظیم اس کی عظمت میں، محابت اس کے روب و دبدبہ شان و شوکت میں، اور برن اس کے نیکیوں میں، یہاں جو لوگ نیکی عبادت کریں گے ان کو تو ثواب اجر ملتا ہے لفظ میں، اور بہت اضافہ کریں، تقریباً اس کے عزت و حرمت میں اللہ اضافہ کریں۔ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، من کا سلام تمام سلامتی تیری طرف سے، وہ لے کے یا جو سلام، اور تیری ہی طرف ہر قسم کی سلامتی ہے، اللہ تیری ہی طرف پلٹتی ہے۔ ہے نا ربنا، اے اللہ ہمیں زندگی عطا کرے ہمارے پروردگار بالسلام، سلامتی کے ساتھ، وادخلنا، اور اے اللہ ہمیں داخل کرے دار السلام، سلامتی کے گھر یعنی جنت۔ یہ دعا جو ہے جو ہے آپ کعبہ کو دیکھیں گے یہ دعا کریں، اہم دعا ہے، کعبہ شریف کی عظمت کے لیے بھی دعا ہے، اور اپنے دار السلام میں پہنچنے کے اللہ تعالیٰ کی تمجید بھی اس دعا کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھیں، یا جو ہے کبر اللہ اکبر پڑھیں، جو ہے آپ کعبہ شریف دیکھیں گے، اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، وقصد المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے آپ ارادہ کریں، بعد الفراغ من الدعا، دعا سے فارغ ہونے کے بعد، دعا سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ مسجد حرام کا قصد کریں۔ اب یہ نہیں کہ مسجد حرام میں آپ داخل ہو جائیں،
تو آپ نے گیٹ سے آپ کو نظر آیا تھا کعبہ، تو یہ دعائیں پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ مسجد حرام میں داخل۔ لیکن فرماتے ہیں جو ہے قصد حرم قصد کے بعد الفراغ من الدعا، ہاں جی دعا سے فارغ ہوئے مسجد میں داخل ہو جائیں کسی بھی گیٹ سے، لیکن آپ فرماتے ہیں فدخل من باب بنی شیبہ، باب بنی شیبہ سے آپ داخل ہو جائیں، یہ بہتر صورت ہے۔ یہ جو پیغمبر غلامی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جانب سے آپ نیچے اتر کے آئیں، تو اس سائڈ پہ آج کل باب بنی شیبہ لکھا ہوا ہے، ہاں جی وہاں پر کسی ایک دروازے پہ باب بنی شیبہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہر طرف سے آنے والوں کے لیے اس دروازے کو گھیرنا ڈھونڈنا آج کل بہت ٹائم لگتا ہے۔ لہٰذا آپ کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو سکتے ہیں، مسجد حرام کی داخل ہو سکتے ہیں، باب بنی شیبہ سے داخل ہونا شرط نہیں ہے، لیکن یقیناً بہتر صورت ہے شاہ نے فرمایا داخل مسجد حرام میں مسجد باب بنی شیبہ سے داخل ہو جائیں گے، مسجد حرام اب کراس ہو جائے گا، آپ مطاف میں پہنچیں گے، اب آپ کا طواف شروع ہو جاتا ہے۔ وقت بالطواف القدوم، اور پھر طواف قدوم سے آپ شروع کریں، ابتدا کریں۔ طواف قدوم کے بارے میں ابھی آپ کو تفصیلات میں بتا دوں گا۔ طواف قدوم بھی ذاتی نے ایک نفلی طواف ہے، ایک مستحب طواف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بعض موقعوں پر اس کے طواف قدوم الگ سے کرنے کا موقع ملتا ہے، بعض موقعوں پر الگ سے کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جیسے آپ نے آپ نے عمرے کا جو ہے نیت کیا ہوا ہے، جیسے حج تمتع میں پہلے آپ نے عمرے کا نیت کرنا ہے، عمرے کے کرنے کے عمرہ خود کے ارکان میں سے ایک طواف ہے، ہاں جی تو عمرہ خود کے ارکان 4 ارکان ان میں سے ایک طواف ہے، وہ واجب ہے اور رکن ہے۔ تو آپ کا حکم یہ جو ہے آپ کعبے پر پہنچیں گے، آپ نے اس واجب کو پورا کرنا ہے۔ تو جب آپ کو واجب سامنے آ گیا تو یہ نفل مستحب عمل آپ سے رہ جاتا ہے، اور اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں، ویسے یہ نفلی طواف ہے، مستحب طواف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے عمرے کا واجب طواف پورا کریں گے، اس کے بعد اس کا آپ صحیح کریں گے عمرے کا واجب رکن، اس کے بعد آپ تقصیر کریں گے، آپ احرام سے نکل آئے گا۔ البتہ دوسرے دنوں میں آپ جتنے طواف کرنے چاہیے کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت طواف قدوم نہیں بولیں گے، یہ طواف کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ فرماتے ہیں پھر وہ طواف قدوم سے، لیکن طواف قدوم صرف ایک طواف ہوتی ہے، اور 4-7 دفعہ کعبے کے گرد چکر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مقام ابراہیم 2 رکعت نماز پڑھ لے، طواف قدوم ہو جاتا ہے۔ یہ کسی نہ حج کا رکن ہے، نہ کسی عمرے کا رکن ہے، کسی کا رکن نہیں ہے، یہ ایک اضافی، جس آپ کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو جماعت کے ساتھ مزاحم نہیں ہو، اور اس نماز کے لیے آپ کے لیے ٹائم ہے، جماعت مزاحم نہیں ہے، جماعت خیر نہیں ہوا، تو پھر آپ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا تحیہ مسجد کا مصحف ہے۔ تو عام مسجدوں میں 2 رکعت نفل پڑھنا تحیہ مسجد مصحف ہے، اور ادھر کعبے پہ جو ہے پہنچنے پر ایک طواف قدوم کے نام سے وہ مصحف ہے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو حرم کی حدود سے باہر سے آئے ہیں، باقی دنیا کے مختلف کنوں سے آئے، جیسے ہم پاکستان سے گئے، ہندوستان سے گیا، ان لوگوں کے لیے یہ طواف مصحف ہے۔ لیکن یہ طواف باثواب ہے، جس طرح تحیہ مسجد کی طرف، تو یہ طواف نہ عمرے کا حصہ ہے نہ حج کا حصہ، کسی کا حصہ نہیں، یہ الگ سے ایک مصحف عمل ہے۔ توفیق ہو جائے تو کر لیتے، نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کے حج کو خصوصاً جب آپ طواف عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ وہاں جو ہے آپ پہنچیں گے، آپ عمرہ ہی کا طواف کرنا آپ پر واجب ہے، آپ کا رکن ہے عمرے کا، تو واجب کو مقدم ہے، واجب کریں گے تو اس نفل کے لیے اب موقع نہیں ملے گا۔ تو یہاں لکھا حج تمتع میں، میں نے موضوع کافی مطالعہ کیا، تو حج تمتع میں کیونکہ عمرہ پہلے کرنا ہے، ان لوگوں کے اپنے ارکان پورا کرنا ہے، لہذا آپ کو یہاں احرام باندھنے کے آپ کو حج تمتع کے لیے عمرہ کیا کہتے ہیں طواف قدوم کے لیے یہاں آپ کو موقع نہیں ملے گا حج تمتع میں۔ ولا يجوز الطواف، پھر آگے فرماتے ہیں طواف کرنا جائز نہیں الا بستر عورت، مگر پردے کے بغیر، ہاں جی کیونکہ وہ فار قریش پہلے ننگا عریان طواف کرتے تھے، اس لیے اسلام نے فرمایا پردے کے بغیر، عورتوں کے لیے اپنے پردہ پورا جسم کو نامنا ہے، ہاں جی اچھا سوائے چہرے کا ایک حدود بیان کیا آپ کو پہلے ہو گیا، مردوں کے لیے احرام کے لباس میں پہن انہوں نے طواف کرنا ہے، اچھا باقی لباس کے بغیر تو حرام ہے، گنجائش نہیں۔ تو ایک تو ستر عورت کے بغیر طواف جائز نہیں، دوسرا وہ طہارت من الحدث والخبث، اور جو ہے طہارت از حدث حکم ناپاکی جنابت کی حالت میں بے وضو طواف نہیں کر سکتے، والخبث آپ کے جسم پر کسی بھی قسم کے ناپاکی لگا ہوا کپڑے جسم پر اس ناپاکی کے ساتھ بھی آپ طواف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے شاہ سے فرماتے ہیں ولا یجوز لحاظ، کسی بھی شخص کے لیے جو کعبے کے مکے کے باہر سے آتے ہیں، دنیا کے مختلف نقاط سے، خود عرب کے مختلف شہروں سے، ان کے لیے جائز نہیں ہے یدخل مکہ کہ وہ مکہ شریف میں داخل ہو جائیں الا یکون محرما،
مگر جب تک وہ احرام نہ پہنے، احرام کے پہنے بغیر، یعنی میقات یا میقات سے پہلے احرام پہنے بغیر وہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں جن کو جائز ہے وہ یہ ہے، یعنی اب وہ احرام یا حج کا احرام پہنا ہوگا یا عمرے کا احرام پہنا ہوگا، ان دو احرام میں سے ایک احرام کے بغیر وہ ان حدود میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ الا المریض، سوائے بیمار شخص کو وہاں علاج کے لیے جانا لے جانا نہ، اس کے لیے جائز ہے احرام کے بغیر جا سکتے ہیں۔ اور من یتکرر دخول، یا ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو ان کا بار بار جو ہے کعبے پہ آنا جانا ہوتا ہے، کثیرن کثرت کے ساتھ، کل حتابین، جیسے وہ لوگ جو باہر سے مکے کے حرم سے حدود سے باہر آتے ہیں، لکڑیاں چنتے ہیں آج اور وہ وہاں بھیجنے کے لیے لے جاتے ہیں، تو روزانہ ہفتوں میں دنوں میں اس کو آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا احرام میں جانا ضروری نہیں۔ والحشاشین، یا وہ لوگ جو گھاس پھوس مکے کے باہر سے خریدتے ہیں اور پھر وہاں جو جانور ہوتے ہیں عمرے میں لوگوں کے اس لیے وہاں ذبح کرنے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے جو گھاس لے جاتے ہیں، ان کے لیے ان حشاشین کو کثرت سے آنا جانا ہوتا ہے، ان کو ہر دفعہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ وغیرہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے جو بار بار ان کا آنا جانا، جیسا اگر کوئی کسی کمپنی کا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہے، وہ سامان جو وہاں لے جانا آنا ہوتا ہے ہر روز، ان کے لیے بھی ہر روز احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ ومن احرم، اور اگر کسی شخص نے احرام باندھ لیا حرم میں جانے کے لیے، باہر سے آئے ہوئے شخص، وہ خرج، اور وہ پھر حرم کے حدود سے نکل گیا، باندھ احرام، احرام باندھنے کے بعد، یعنی احرام باندھ کے ایک عمرہ کرنا تو وہ کر لیا، کرنے کے بعد اب احرام اتار دیا، ہاں جی، وہ خرج بعد احرام من الحرم، احرام باندھا، اس سے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا، ہاں جی، پھر جو ہے پھر وہ حرم کے حدود سے نکل کے کسی اور شہر میں چلا گیا، ثم رجع فی الشہر الاول، پھر واپس آ جائے اسی مہینے میں، جس مہینے میں انہوں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا تھا، اسی مہینے میں اسی مہینے میں وہ دوبارہ واپس آ جائیں تو لا باس بھی، پھر وہ احرام باندھے بغیر آئے کوئی حرج نہیں۔ اسی مہینے میں جو ہے، کیونکہ ہر مہینے میں ایک دفعہ اس کو احرام باندھنا ضروری ہے، احرام آگے جانا ہر دفعہ، اگر مہینے میں کئی دفعہ آنا جانا ہے تو ہر دفعہ احرام باندھنا ضروری نہیں۔ وہیں رجع فی شہر آخر، لیکن اگر اس نے اس مہینے میں وہ احرام باندھ کے کیا عمرہ کیا، پھر جو ہے وہاں کچھ کے باہر نکل آیا، پھر ایک مہینہ بعد دوسرے مہینے میں اگر وہ دوبارہ جائیں حرم کے حدود سے باہر سے، تو احرم ثانیہ، تو اس کو دوبارہ احرام باندھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔